اس وقت میرے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت پہ بنا دیتا، کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا، لیکن لا یزالون مختلفین، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مختلف نظریات میں آتے رہیں گے، الا من رحم ربک، اختلاف فقط وہ نہیں کرے گا کہ جس کے اوپر تمہارا رب اپنی رحمت نازل کرے گا، الا من رحم ربک۔ محل شاہد یہاں سے ہے کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی مقصد کی خاطر کہ اللہ ان پہ رحمت نازل کرے اللہ نے ان لوگوں کو خلق فرمایا ہے۔ وَلِذَالِكَ کے اشارہ اسی قریب کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمارے سامنے انسانوں کی خلقت کا ایک ہی مقصد سامنے آ گیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں پہ اپنی رحمت کو نازل کرے، اور اسی مقصد کی تکمیل کی خاطر اللہ نے انسانوں کی طرف اپنا ایک نمائندہ بنا کے بھیجا اور اعلان کر دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور یہ بالکل کلمہ توحید کی طرح ہے کہ جس طریقے سے پہلے نفی ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس بات ہوتا ہے کہ جس سے حصر سمجھ آتی ہے کہ بس فقط یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ وما ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نفی ہو گئی، بھیجا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ لگا دیا کہ اللہ رحمت للعالمین، اگر بھیجا ہے تو عالمین کی رحمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو بس انسانوں کی خلقت کا مقصد الہی بھی یہ ہے کہ انسانوں پہ رحمت نازل کرے، اور اپنے رسول کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رسول عالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ اب یہاں پہ دو طرح کی بحثیں تفاسیر میں علماء کرام اور مفسرین مطرح فرماتے ہیں۔ ایک بحث کہ رحمت کسے کہتے ہیں، رحمت کے کیا معنی ہیں، رحمت کی کیا اقسام ہیں، اور دوسری بحث کہ عالمین سے کیا مراد ہے۔ عالمین سے کچھ مفسرین کا بلکہ اکثریت کی تعداد کا یہی کہنا ہے کہ عالمین سے وہی مراد ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، کہ تمام جہاں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، دنیا میں کوئی بھی مخلوق کے نام کی کوئی بھی چیز موجود ہو، جو بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہی یہاں پہ مراد ہے کہ جس طرح سے تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا تمام جہانوں کا رب ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول بھی تمام جہانوں کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ جب یہ معنی آتا ہے تو پھر یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہمیں یہ واضح کیجئے اور بتلائیے کہ اگر رسول رحمت ہیں تو پہاڑوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، آسمانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، اگر رحمت ہیں تو فرشتوں کے لیے کیسے رحمت ہیں، انسانوں میں آ جائیں تو کفار کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ یہ سوال سارے کے سارے یہیں سے جنم لے لیتے ہیں۔ ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے رحمت کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، مختلف عناوین کے ذریعے سے، مختلف ناموں کے ذریعے سے۔ ایک کو رحمت تکوینی کہہ سکتے ہیں اور ایک کو رحمت تشریعی کہہ سکتے ہیں۔ رحمت تکوینی یعنی خود اللہ کے رسول کا وجود، خود ان کا وجود ہی رحمت ہے، چاہے کوئی ان کے پاس جا کے ان سے رحمت حاصل کرے یا حاصل نہ کرے، ان کا وجود تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس میں سے سب سے پہلے وہ روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جس کے اندر یہ بیان ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو خلق فرمایا، اور اس کے بعد جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اسی نور سے خلق فرمایا۔ ایک یہ روایات شاہد کے طور پہ لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مقصد خلقت کے افلاک کو پیدا کرنے کا مقصد، یہ سب چیزوں کا مقصد اس وقت تک ان چیزوں کو پیدا نہ کیا جاتا جب تک اللہ کے رسول کو پیدا نہ کیا جاتا۔ الکافی میں بھی ایک روایت ہے کہ جسے جو ہے وہ مرحوم کلینی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے
اور یہ وہ مشہور زیارت ہے کہ جسے امام صادق علیہ السلام نے یونس کو تعلیم دیا تھا۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ کہ اس کے الفاظ میں ہے کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم اللہ، کہ آپ اہل بیت کے ذریعے سے ہی اللہ ابتدا کرتا ہے۔ اب ابتدا کے کیا معنی ہیں؟ علامہ مسیح الرحمن نے 3 احتمال دیے، اور ایک احتمال یہ ہے کہ ایجاد اور خلق، کہ اس خلق کی دنیا میں جو بھی خلق ہوا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے خلق ہوا ہے، وہ محمد و آل محمد کے سبب سے خلق ہوا ہے۔ تکوینی طور پہ جو بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ محمد و آل محمد کے سبب سے ایجاد ہوئے ہیں۔ وَبِكُمْ يَخْتِمِ اللَّهُ، اینڈ بھی محمد و آل محمد کی وجہ سے ہوگا۔ وَبِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَبِكُمْ يُثْبِتُ، کہ محمد و آل محمد کے ذریعے سے اللہ چیزوں کو ثابت رکھتا ہے اور اللہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مجموع البیان میں ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بتائیے کہ حل اصابک من ھذا الرحمہ شیء، کہ اے جبرائیل یہ جو رحمت ہے، یہ جو میں تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پہ بھیجا گیا ہوں، کیا اس رحمت کا کچھ حصہ آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ نام، بالکل آپ کی رحمت کا حصہ ہمیں ملا ہے۔ وہ کیسے ملا ہے؟ کنت اخشى عاقبۃ الامر، مجھے بڑا ڈر رہتا تھا کہ میرا اینڈ کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، اور میں کیا ہوں اور کہاں جانا ہے۔ فآمنت بک، پھر میں آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے آیا۔ آپ کی ذات پہ جب ایمان لے آیا تو پھر اللہ نے میری ثنا میں قرآن میں یہ نازل کر دیا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین امین، کہ اے جبرائیل آپ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، امانت دار ہیں، عرش کے پاس رہنے والے ہیں۔ تو یہ میری شان میں کیوں نازل ہوا؟ یہ آپ کی برکت سے اور آپ کی رحمت سے۔ تو بس یہاں پہ ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ دنیا میں جو خلقت ہو رہی ہے، جو لوگوں کو مل رہا ہے، جو لوگوں کے پاس آ رہا ہے، سارے کا سارا اللہ کے رسول کی وجہ سے ہی مل رہا ہے۔ وسائل الشیعہ میں شیخ خرعاملی نے محاسن سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس روایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ان ابا حنیفہ اکل معہو، کہ ابو حنیفہ نے جو ہے وہ صادق آل محمد کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ فلما رفع صادق یدہ من اکلی، جب کھانا کھا چکے اور صادق آل محمد نے اپنے ہاتھ بلند کیے تو ہاتھ بلند کر کے انہوں نے کیا پکارا، وہ پکار کو آپ دیکھیے گا۔ صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک و من رسولک، کہ تمام حمد ہے اس رب کے لیے جو عالمین کے لیے ہے۔ اللہم، اے اللہ، ھذا، یہ جو کھانا ہے، منک و من رسولک، یہ تیری طرف سے ہمیں نصیب ہوا ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اب جب یہ بات ابو حنیفہ نے فوراً دیکھی تو فوراً ہی صادق آل محمد پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا اور کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ اجعلت مع اللہ شریکن، کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد ہو کہ یہ کھانا جو ہے وہ اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ رسول کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے تو غنیمت کے طور پہ کچھ نہیں بھیجا ہوگا، لیکن پھر بھی صادق آل محمد کی زبان سے جب یہ جملے نکلے ہیں تو ابو حنیفہ نے فتویٰ لگا دیا۔ یہاں پہ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اس دور میں بھی جو معصوم پہ فتویٰ شرک لگانے والا تھا اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فقہا اور علماء پہ فوراً ہی شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ سیرت ابو حنیفہ ہے۔ امام علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہی لگا، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری بربادی ہو۔ اور پھر امام نے 2 آیات اس کے سامنے تلاوت فرمائی قرآن مجید۔ پہلی آیت تلاوت فرمائی سورہ توبہ کی، دونوں آیات ہیں کہ ان اللہ یقول فی کتابہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ وما نقموا، ان منافقوں کو سارے کا سارا غصہ فقط اسی بات پہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان مومنین کو بے نیاز کر دیا ہے، ان کو امیر کر دیا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ غنیمت کا نہیں ہے، اگر مسئلہ غنیمت کا ہوتا تو صادق آل محمد یہ آیت پڑھ کے استدلال نہ کرتے۔
اس کا مطلب ہے کہ مومنین کے پاس جو بے نیازی ہے، مومنین کے پاس جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ پھر دوسری آیت ارشاد فرمائی کہ وَيَقُولُ فِي مَوْضِعٍ آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اسی رزق پہ، اسی بات پہ، اسی مال پہ کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، راضی ہو جاتے اور کیا کہتے؟ یہ کہتے کہ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ان قریب اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اللہ کا رسول بھی اپنے فضل سے ہمیں دے گا۔ یہ والے جملے کہتے تو ان لوگوں کے پاس کیا ہوتا؟ پھر آگے کیا مکمل آیت ہے۔ ان دو آیات میں اللہ کے ساتھ رسول کے عطا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ جب یہ آیات ابو حنیفہ کے سامنے پڑھی تو اب روایت کے یہ جملے ہیں کہ فقال ابو حنیفہ واللہ لکأنی ما قرأتہما قط، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ یہ دو آیتیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی پڑھی نہیں ہوں، کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود مرد پڑھ لیں سارے مل قائم آل محمد باواز بلند صلوات۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو ہم نے پانی پیا، ابھی جو ہم کھا پی رہے ہیں، وہ صادق آل محمد نے جن قرآن کی آیات سے استدلال فرمایا کہ یہ سب اللہ کی بھی عطا ہے اور اللہ کے رسول کی بھی عطا ہے اور اس میں کوئی شرک کا پہلو بھی نہیں ہے۔ ایک اور روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یعذر الفقیہ میں نقل فرمائی ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول ہم سے جدا ہونے کے بعد بھی ہمارے لیے رحمت بنتے ہیں اور تکوینی طور پہ رحمت بن رہے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ قال النبی، کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے اور میرا تم سے اٹھ جانا بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے۔ قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وکیف ذالک، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما حیاتی، جہاں تک میری زندگی کا تعلق ہے، فإن اللہ عز وجل یقول، اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ کسی منافق، اللہ کسی کافر، اللہ کسی قاتل کو اس دنیا میں عذاب نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے ابن عباس یہ کہتے تھے کہ کافروں کے لیے اللہ کے رسول اس وجہ سے رحمت ہیں کہ ان کے ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں ملتا، وگرنہ گزشتہ امتوں میں اسی دنیا میں عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ اما مفارقتی ایاکم، لیکن اگر میں تم سے جدا ہو گیا اور اس دنیا سے چلا گیا تو پھر کیسے تمہارے لیے رحمت بنوں گا؟ فرمایا کہ فإن اعمالکم تعرض علی کل یوم، کہ ہر روز تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں، کہ تم نے کیا کام کیا ہے ہر روز میرے پاس تمہارے اعمال آتے ہیں۔ فما کان من حسن، اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو استعذت اللہ لکم، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے نیک کاموں کو اور زیادہ کرے۔ وما کان من قبیح، اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو استغفرت اللہ لکم، تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور یہ بہترین جو ہے وہ رحمت ہے ہر انسان کے لیے۔ اور یہاں پہ کسی کہنے والے نے روایت کے ٹکڑا ہے کہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو خاک ہو جائیں گے، پھر کیسے آپ دعا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کلا ان اللہ تبارک و تعالی حرم لحومنا علی الارض ان تطعم منها شیئا، کہ ہمارے گوشت کو اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، زمین ہمارے گوشت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لہٰذا ہم باقی رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے مل کر۔ تکوینی رحمت کے ایک پہلو کے ایک اور روایت سے میں واضح کر کے اگلی جو ہے وہ دوسری رحمت کی قسم میں داخل ہوں گا۔ الکافی میں پورا باب موجود ہے کہ جس باب کا مرحوم کلینی نے یہ نام رکھا ہے کہ عرض الاعمال عن النبی والائمۃ، کہ ہم سب لوگوں کے اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ نبی کو پیش کیے جاتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔
انہی روایات میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کی آیت سے استدلال کرتے تھے کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ تم سب لوگ عمل کرو، تمہارے عمل کو دیکھنے والا کون کون ہے؟ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور مؤمنون کہ امام نے فرمایا کہ قالہم الائمہ، اور ائمہ علیہم السلام بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صادق آل محمد کسی محفل میں بیٹھے تھے اور فرمایا کہ ما لکم تسوؤون رسول اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہو، تم اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ فقال رجل کیف، کہ ہم اللہ کے رسول کو کیسے تکلیف دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ اما تعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان اعمالکم تعرض علیہ، کہ تمہارے اعمال رسول کو پیش کیے جاتے ہیں، فاذا رأى فیہا معصیتا، اور اگر وہ ان اعمال میں معصیت اور گناہ کو دیکھتے ہیں تو ساءہ ذالک، تو اس وجہ سے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، رسول کو اذیت پہنچتی ہے کہ ان کے چاہنے والا گناہ کا کام کر رہے۔ فلا تسوء رسول اللہ وسروہ، پس اللہ کے رسول کو کبھی اذیت نہ دو بلکہ نیک اعمال کر کے اللہ کے رسول کو خوش کرو۔ تو یہاں پہ صادق آل محمد ایک اور پہلو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ فقط خوشنودی پروردگار آپ کے اعمال کا معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کی خوشنودی اور ان کا سرور بھی آپ کے اعمال کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ دوسری جو رحمت کا پہلو ہے کہ جو رسالت خود رحمت ہے، یعنی خود جو پیغامات ہیں ان کے اندر کیا رحمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہم ان پیغامات کو اپنائیں گے، ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو دنیا رحمت بنے گی، ہمیں رحمت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ بارش رحمت ہے، تو اب جس زمین کے اندر صلاحیت ہوگی تو اسی کو فائدہ ہوگا، جس زمین کے اندر پہلے سے جو ہے وہ گند جمع ہے وہ الٹا اس کا کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانا نعمت ہے، مواقب جو ہیں وہ رستے میں مشی سے ہو کے آئے ہیں وہ بھی نعمت ہیں، رحمت ہیں، لیکن کب رحمت ہے کہ اگر آپ حرکت کریں گے اور موقع پہ جا کے پانی پئیں گے تو رحمت ہے۔ اگر آپ اس رحمت کے قریب ہی نہیں جائیں گے تو وہ آپ کے لیے رحمت نہیں بنے گی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ تشریعی رحمت ہے، کہ جس میں آپ کو اور ہمیں خود کردار ادا کرنا ہوتا ہے اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو رحمت نہیں ملے گی، اگر چاہیں گے تو رحمت ملے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ ہدم و رحمتم و بشرا للمسلمین، یہ رحمت ہے لیکن للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو سر خم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پہ لے آتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ رحمت بنتا ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنتا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں کہ للذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ جو آیات ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ للذین آمنوا کے لیے رحمت ہیں، اور ایک جگہ کہا گیا کہ رحمت للعالمین ہے، تو دونوں میں جمع اسی طریقے سے مفسرین نے کی ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہیں وہ رحمت تکوینی ہے، اور جو مومنین کے لیے رحمت ہیں وہ رحمت تشریعی ہے، کہ مومنین جا کے استفادہ کریں گے، حاصل کریں گے تو کیا ہے انہیں رحمت شامل حال ہوگی۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے، یہ بھی الکافی میں ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنی اس رحمت کو بیان کرنے کے لیے یوں خطبہ دیا کہ ایھا الناس واللہ ما من شیء، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، یقربکم من الجنت و یباعدکم من النار، جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور آگ سے دور کر دے، الا وقد امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ وما من شیء، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں آگ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، الا وقد نہیتکم عنہ، مگر یہ کہ میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے جو ہے وہ کردار ہیں کہ جن کو انسان اپنائے گا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ اب یہ جو رحمت تشریع ہے، اس تشریع رحمت کو اگر ایک انسان اپنا لے تو پوری دنیا رحمت کا گہوارہ بن جاتی ہے، اور اس رحمت کے اندر حتیٰ کہ کفار بھی شامل ہیں،
اور کفار کے ساتھ ساتھ جو حیوانات ہیں وہ بھی کہیں شامل ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے کہ وہ افراد کے جو اللہ کے رسول کی رحمت سے استفادہ نہیں کرتے اور انکار کر دیتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں، اور نتیجے میں ان کو ہلاکت ملتی ہے۔ تو اب جب انہیں ہلاکت ملتی ہے تو اللہ کے رسول کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دنیا میں کیا چل رہا ہے کہ اگر کوئی منافق ہو، کوئی غالی ہو، یعنی ہم اپنی مثال لے لیں کہ پاکستان میں کوئی غالی ہے، منافق ہے، فقہا کو گالیاں دینے والا ہے، اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے، اچھا ہے اس کے اوپر ایک اور FIR کٹے، اچھا ہے اس کو جیل ہو جائے، خوشی ہوتی ہے۔ یعنی دشمن کو جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں کیا محسوس ہوتی ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے سورہ توبہ میں جب مشرکین کے خلاف باتیں کی اور ساری باتیں کرنے کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت میں رسول کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے کہ وہ یوں کر کے کیفیت کو بیان فرمایا سورہ توبہ کی آیت میں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت، کہ رسول تمہارے اپنے اندر سے ہیں، من انفسکم، تمہارے انفس سے ہیں، تمہاری اپنی جانوں سے ہیں، تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ رسول کے اوپر بہت ہی جو ہے وہ مشکل گزرتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، اور وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب ما عنتم کی تفسیر کیا ہے؟ مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ان لوگوں کو ہلاکت ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بہت دکھ پہنچتا ہے اور بہت ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو ان کفار اور منافقین کی نسبت سے ہے کہ اللہ کے رسول کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، لیکن مومنین کی طرف سے ہیں تو پھر مومنین کے لیے اللہ کے رسول حریص ہیں، ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ کیا آیت موجود ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ کے رسول نے قوانین دیے اور تشریعات دیں، پوری کی پوری دنیا میں آج جو بھی تہذیب ہے، جو بھی اخلاقیات ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کی طرف پلٹتی ہیں۔ اگر آج اسلام نہ ہوتا، عورتوں کے حقوق بیان نہ ہوتے، قیدیوں کے حقوق بیان نہ ہوتے، تو دنیا کی یہ شکل اور یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہاں پہ بس حیوانوں کے حقوق کے متعلق ایک دو روایات نقل کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ المحاسن میں اور اسی طریقے سے وسائل الشیعہ میں، بہار میں پورے باب باندھے گئے ہیں کہ جس میں جانوروں کے حقوق کے متعلق اللہ کے رسول نے اپنی رحمت کی کچھ جھلک کیا ہے ہمارے لیے واضح کی ہے۔ ایک روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظفوا مراذب الغنم، کہ یہ جو بھیڑ بکریاں تم جس جگہ پہ باندھتے ہو اس جگہ کو تم صاف کیا کرو، اسے صاف رکھا کرو، یعنی کتنا خیال ہے جانوروں کا۔ پھر ایک اور اگلا جملہ فرمایا کہ وَمْسَحُوا رُغَامَهُنَّ، کہ دیکھو ان بکریوں کے ناک سے جو رطوبت بہ رہی ہوتی ہے، وَمْسَحُوا، اس کو بھی تم صاف کیا کرو۔ یعنی ہم ایک جانور کو دیکھتے ہیں اس کے ناک سے رطوبت نکل رہی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دیں، کیا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی جانور ہو، کوئی بھیڑ بکری ہو اور اس کے چہرے کے اوپر رطوبت ہو اس کے ناک کی اور انسان ایسے گزر جائے۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی رطوبت کو بھی تم نے صاف کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ جس میں فرمایا کہ دیکھو جانور کے 6 حقوق تمہارے اوپر ضروری ہیں۔ پہلا حقوق کیا ہے کہ یبدأ بعلفها اذا نزل، کہ جب سفر کر کے گھر کو آتے ہو تو قبل اس کے کہ تم پہلے کچھ کھاؤ پیو، سب سے پہلے اپنے جانور کو تم کھلاؤ، پہلے اسے پانی پلاؤ، پہلے اسے تم کھلاؤ۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ، دوسرا کیا ہے کہ جب بھی جانور کے پاس سے گزرو تو پانی کیا رکھ دیا کرو اس کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا ہو، وہ مانگ نہیں سکتا۔ وَلَا يَضْرِبْهَا إِلَّا عَلَى حَقٍ، دیکھو حیوان کو کبھی نہیں مارنا، فقط اس صورت میں مارنا ہے کہ جب ضرورت اس کی پڑے، بغیر ضرورت کے حیوان کو نہیں مارنا۔ چوتھا کیا ہے کہ وَلَا يُحَمِّلْهَا مَا لَا تَطِيقُ عَلَيْهِ، حیوان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں لادنا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ پانچواں کیا فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّفُهَا مِنَ السَّيْرِ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، اتنا حیوان کو نہ چلانا کہ وہ تھک جائے اور جس کی اسے قدرت حاصل نہ ہو۔ اور پھر چھٹا فرمایا کہ وَلَا يَقِفُ فِيهَا قَوَافًا، کہ جب تم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو پھر حیوان کی پیٹھ پہ سوار نہ رہنا، بلکہ نیچے اتر آنا اور گفتگو کر لینا، اور جب سفر کرنے کا ارادہ کرو تو پھر حیوان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ اور سفر کرو۔ یعنی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلیں جی گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اوپر ہی کھڑے کیا ہے گفتگو کر رہے ہیں، سفر نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ حیوانوں کے حقوق کے منافی ہے۔ اور یہ حقوق ہیں حیوانوں کے لیے۔ انسانوں کے اگر حقوق کی آپ بات کریں اور خصوصاً اس حق کی بات کریں
کہ ایک ایسے وقت کی بات کریں کہ جس وقت میں کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اور وہ کون سا وقت ہے؟ میدان محشر۔ میدان محشر میں جو ہے وہ نہ ایک ماں کو اپنے بچے کا احساس ہوگا، نہ باپ کو بیٹے کا احساس ہوگا، کسی کو کوئی احساس نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں پہ ایک روایت ہے جس کی 3-4 سندیں ہیں اور 1-2 سندیں اس کی صحیح سند ہیں، جسے الکافی میں جو ہے وہ مرحوم کلینی نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ جابر سے روایت ہے، امام باقر علیہ السلام سے، اور پھر یہ اللہ کے رسول سے کیا روایت ہے۔ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اخبرنی الروح الامین، کہ حضرت جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ ان اللہ لا الہ الا ہو غیرہ اذا وقف الخلائق وجمع الاولین والآخرین اوتی بجہنم، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تمام مخلوق کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تمام جو پہلے گزر چکے ہیں، جو بعد میں ہیں، تمام کے تمام کا ایک میدان محشر لگ جائے گا، اور پھر جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کیا ہے؟ فاجر لوگوں کو اٹھانا شروع کر دے گی۔ تو اس وقت اتنی خوف کی حالت ہوگی کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ فما خلق اللہ عبدا من عبادہ، کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے بندوں کا کیا حال ہوگا، باقیوں کو تو چھوڑیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ملکن چاہے وہ فرشتے ہوں، ولا نبیین چاہے وہ نبی ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا الا وینادی مگر اس کی زبان پہ ایک ہی ندا ہوگی کہ یا رب نفسی نفسی، اے رب میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ یعنی فرشتوں کے بھی یہی صدا ہوگی، ہر نبی کی یہ صدا ہوگی، لیکن وانت تقول، اے اللہ کے رسول آپ کی کیا ندا ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب امتی امتی، کہ اے رب میری امت کا کیا بنے گا۔ میدان محشر میں بھی جس رسول کو اپنی فکر نہ ہو، اپنی امت کی فکر ہو، اس رسول کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے۔